وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں، ان میں سے بعض کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں۔ نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہے بڑے فسادی۔ دوسری بات یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے، اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا، وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں، جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ اس نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے, اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی. پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ. اچھا میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں, تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے. چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا, جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے, اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں. آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی, گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں, یہ جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں, تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے, اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی, اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی, اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی. ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی, اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ, تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے, کوئی انتظام کرے. پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے, اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے, سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا. تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے, بہت کثرت ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور پھر سور پھونکا جائے گا. قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا, مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی, یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے, میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو آدمی کے بعد یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے, تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں. ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ, اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے, جس میں قندھار بھی آتا ہے, ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا, مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں, دنیا میں جہاد ہوگا, مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے, اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں, 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے, اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے, اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے, تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو, کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے, اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے, جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے, اور لوگ ان کو پہچان لیں گے, اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے, اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی, میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی, مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا, مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو, لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے, اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, لیکن وہ یقینی نہیں ہے. تو خوب سمجھے, انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے, لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر, آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے, ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا, اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا, لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ
جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے۔ اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب ہے؟ امامت اس امت کا حق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کا بس کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے،
خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں
सूरज निकलता है तो वहां से जहां से आबादी शुरू हो रही है, और उनका ख्याल था कि अब आगे आबादी नहीं है, तो फिर जाके स्टॉप किया है। मगरिब में भी ऐसे ही, शुमाल में भी ऐसे ही। तो हमें जब देखते हैं कि जब सहाबा कराम ने दुनिया फतह करना शुरू किया, तो हमें मुसलमान कमांडरों में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं कि वो इलाके फतह करते करते समंदर के किनारे पहुंचे और उन्होंने समंदर को देख के कहा कि तेरे आगे भी आबादी होती ना तो हम अल्लाह का कलमा वहां भी बुलंद कर। ये दौर था मुसलमानों का, और ये ईसा इब्न मरियम दोबारा फिर वही करेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन के इस वाक़े से पता चलता है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमेशा से अहलुल्लाह पे लगाई है, और वो पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश में हमेशा से लगे रहे। तीसरी बात हमें पता चलती है कि असबाब और वसाइल की अहमियत। हज़रत ज़ुल्करनैन ने जब इतना जबर पहाड़ों के बीच में इतना यानी लोहे की प्लेटें लगा के तांबा पिघला के आहनी दीवार बनाई है, तो खुश हुए हैं, हादा रहमतु मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। तभी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया ना, खुशी पे शुक्र अदा किया जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, देखें ये काम टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं था। तभी तो उस कौम ने कहा ना ज़ुल्करनैन से कि हम पैसे आपको देंगे, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनके पास लोहा भी था, तांबा भी था, क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन अब ये तो नहीं है ना कि जमीन के मशरिक की तरफ दोबारा लोहा जमा करने गए हों, तो वहीं से जो कुछ होगा निकाला होगा। तो वसाइल इस कौम के पास थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस लोहे को और उस तांबे को पिघला के दोनों पहाड़ों के बीच में प्लेटें कैसे बनानी है और इनको कैसे उनके बीच में तांबा करके कहानी दीवार बनाई है, ये टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। तो इससे हमें टेक्नोलॉजी की वैल्यू का भी पता चलता है। आज मुसलमान इसमें भी बहुत पीछे चले जा रहे हैं और इसको मजहब समझना शुरू कर दिया है, ये बात भी गलत है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इतनी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल किया और इतने जबरदस्त तरीके से उस वक्त जो भी उस सूटेबल टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करके दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को बंद कर दिया और इस पे खुशी मनाई हज़रत ज़ुल्करनैन ने। ये नहीं कहा कि भाई इससे कुछ भी नहीं होता, असल में तो बस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह अल्लाह किया करे बैठ के, और ये क्या अल्लाह से बस मदद मांगो, अल्लाह ही। याजूज माजूज के बारे में उनको कह देते ज़ुल्करनैन के तुम सब रात को तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगो, अल्लाह याजूज माजूज से तुम्हें बचा लेगा। ना ना ना, हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा दुआएं भी मांगो, यकीनन हुक्म दिया होगा दुआएं मांगने का, लेकिन हम पूरे असबाब और वसाइल इस्तेमाल करेंगे, लोहे की प्लेटें बनाएंगे, तांबे को पिघलाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और इस तरह से पूरी मजबूत दीवार बनाएंगे। आज मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है और वजीफों में और जो है बस वो चंद सुबह शाम के वजीफे पढ़ के वो समझता है कि सारी दुनिया के सारे मसाइल का हल इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, बहुत ज्यादा असबाब व वसाइल में आपको गैर मुस्लिमों से आगे निकलना है। जैसे कि कुर्र ऊला का मुसलमान निकला था, तभी अल्लाह ने उसके लिए दुनिया में फुतुहात के दरवाजे खोले थे। तो अल्लाह हमारे लिए फुतुहात के दरवाजे जब ही खोलेगा जब हम इबादत के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमें कुर्ब क़यामत की अलामतें भी इस रुकू में पता चलती हैं। तुर्की में बिदअतें बहुत हैं। तुर्की में चूंकि अब इस्लाम एक तवील अरसे तक खत्म रहा ना, इस्लाम खिलाफत खत्म हो गई, इल्म दीन खत्म कर दिया, एक दौर में दाढ़ियों पे पाबंदी लगी हुई थी, तो वो इस्लाम का ऐसा गला घोंटा है वहां पे। अब जाके इस्लामी तहरीकें उठ रही हैं, अब वो आ रहे हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी वहां बिदअतों का बहुत गलबा है, बिदअत का। मैंने तुर्की में पहला रमजान मेरा तुर्की में था, आप हैरान होंगे, मैं तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, रश बे इंतहा था, मस्जिद भरी हुई थी ना, इतना लोगों में जोश खरोश, सारे पैंट टाई कोट में थे, लेकिन इतना जज्बा उन लोगों में। हम जब गए हैं, हम सफर में थे, बहुत थके हुए थे, तो हमने कहा चलो तरावी पढ़ते हैं। इमाम साहब ने पहली रकअत अल्लाहु अकबर, अच्छा जो इमाम थे वो शाफी मसलक के थे, तो वितर उन्होंने खुद नहीं पढ़ाए। उन्होंने कहा क्योंकि तुर्की में सारे हनफी लोग रहते हैं, तो वितर एक हनफी इमाम को उन्होंने आगे किया। ये हमें पॉजिटिव चीज नजर आई कि अपना मसलक थोपा नहीं उन्होंने। तो अब क्या है कि जब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की ना, तरावी की पहली रकत अल्लाहु अकबर हमने नींद बांधी, हमें बस वालीन की आवाज आई। आगे क्या हुआ, आगे जिन्होंने तिलावत की वो उससे ज्यादा अजीब है। वो तिलावत ये की, वला अबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन, रुकू में चले गए। मैं सोच रहा हूं ये कौन सी सूरत पढ़ी है इन्होंने, कहां से शुरू किया है। सब साथी हमारे ये सोच रहे हैं। अगली रकत में वला ज़ालिन के बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, रुकू में। 2-4 रकतों तक तो हमें पता ही नहीं चला ये तौरात पढ़ रहे हैं, इंजील पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून से भी शुरू नहीं कर रहे थे, तो ना कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू करते, बीच से वला अबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम, 3 आयतें आखिर की। फिर जब तीसरी रकत पढ़ी है तो भी
ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. پھر جب اگلی رکعت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، 2-4 کے بعد میں پتا چلا بھائی یہ قل هو اللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی. 20 کی 20 رکعتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی تھے, انہوں نے کہا یار یہ اسٹائل کی تراویح ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں تراویحاں پڑھی ہیں بہت اسپیڈ میں, ایسی اسپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی ہے, ایسی اسپیڈ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. پھر وہ انہوں نے کہا وہی وہ جو ہے وہ کیونکہ سارے ترکی میں تو 99.9% فقہ حنفی ہے, خلافت تھی نا وہاں, تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے, انہوں نے پھر وہ وطر میں پوری کسر پوری کر دی. اتنی لمبی 20 تراویح نہیں ہوئی جتنا لمبا انہوں نے وطر پڑھا. وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی, قرات بہت اچھی. ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی, اس کے بعد ہم یہ تراویح افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے. یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں. ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے. جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ کو. جب آپ پازیٹو سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھائی. ہم نے کہا یار ان کے اوپر 100 سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے, اسلام کا گلا گھونٹا ہے, ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا, رمضان کی تراویح بچا لی, یہ بھی غنیمت ہے. کیونکہ یہ ان کے استاد جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراویح پڑھائی, ان کے استاذ ان کی آپ ہسٹری پڑھو, بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے, ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے قرآن, تو اتنا بھی رہ گیا کیا, یہ غنیمت ہے بھائی. اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف. تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں. ہماری نظر تو میں جائز نہیں اس طرح پڑھنا, ہم نے تو کہا ہم اپنی اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے. لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو. اچھا ترکی میں ایک بدعت اور بھی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب امام نماز فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک مؤذن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا بدعت ہے یار, یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو, وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے. تو ہمارے استاد جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا, وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے, یہ بھولے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو وہاں بہت بڑی بڑی قربانیاں دی علماء نے. تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف, یہاں دینی ادارے کھولیں گے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, ابے یہ سارے کیا ہیں بدعتی ہیں, ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں آتی, ان کو تو تسبیح مائک پہ پڑھتے ہیں. میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں, اس کا نام ہوگا قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنت صرف میں بتا رہا ہوں. تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھئی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومتیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جا کے ترکی میں پازیٹو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی, بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف, کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں, اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی
نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں, اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ, یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے, پازیٹیو, اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ, کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے, یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی, جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا, پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی صلواتیں ہیں, باہر بھی صلواتیں ہیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں, لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا, چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے, لیکن مل رہا ہے نا. اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا, کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں, وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو, جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا, کوئی فالج میں نظر آئے گا, کوئی ڈائلسس پہ ہوگا, کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا, ایدھی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا, بیان سے فارغ ہو کے تو ایدھی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے. قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی, وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا, نظر تو آ نہیں رہا. وہ جب آپ ایدھی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں, ہم یہ کریں گے, ہم یوں کریں گے, ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے, ایک اور ہو جائے, طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں, ذرا آباد علاقہ ہے, اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے, اور پھر ایک سر دبائے گی, دوسری پاؤں دبائے گی, ٹھیک ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے, میری خدمت, تو کپڑے وپڑے اس طرح نہیں ہوتے, تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, وہ اس طرح کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو, کیونکہ اس زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں, نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے, یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے, کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں, خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر,
تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے؟ بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یا نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکر کندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکر کندی بیچ رہے ہیں, شکر کندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑی میں صدائیں لگا رہا ہے دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت, اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح شام برا بلا کہتے ہیں نا, ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, تو روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی ہے. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر, یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکا آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے, ضرور تھوڑی سارے, وہ تو بیچارے چند کو اللہ مال دے دیتا ہے, بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکے, لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم, جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی, اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا, اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں,
کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی, کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے, بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر, تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری سانس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو, میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے, بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں, اس کو پیزا کھلا دیں, تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں, کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی, لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا. تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا.
تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ، مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا، کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل، وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے، بولو بھائی، مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا، دور تھوڑا لوگوں سے، تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں. اسٹائل ہے ہمارا، پبلک میں نہیں رہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کے، مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج، ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا سیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا، پودے لگانے کا شوق تھا، تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے، وہ کیا ہوتا ہے، فوارہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس، دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس. یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے، اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا، تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے، پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا، بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو. ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے، سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے، خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لی ہوں گے، نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے، وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی، میرے ابا ایسے سخی، کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا، اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی، اور لوگوں کا تانتا. ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا، جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا، اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا، یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے، اپنے ہی بچے ابا کے، دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں، اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیئیں. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا، شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا، کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار، کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس، جلدی جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا، ڈبہ لے کر آیا تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا، کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا، پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لے، الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا، بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں، ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو، کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے، خود تو استعمال کرے گا نا، چپ چپ کے کھائے گا.
تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے دھونے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ, بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر ور بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو, ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاری. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے. بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کمبخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی,
بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے, بھائی اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے. جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیسا مزہ آ رہا تھا چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی, اور بہت سو کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا. بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا, اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, 1 دن خدمت, 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کیا خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا, نہیں کرو شادی, آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے, اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا, لنگڑا ہو گیا, تو اب ہو گیا, وہ قسمت ہے, برداشت کرو, کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا, پہلے سے پاؤں سے معذور تھا, تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی,
اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے, لنگڑے سے شادی نہیں. سر آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتا چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھائی. آپ کس نے کہا؟ صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں, اللہ صحت عطا فرمائے. اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا, اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے, وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلے, لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے, تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کا بھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا, میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے, آپ تو پیغمبر ہیں, اور بیوی اتنی نیک ہے, اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے, لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے, تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے, مولوی نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں, وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا, اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہے. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے there are 2 types of ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے.
تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی طرف, بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا. بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نئی کاروبار حرکت میں آ رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے. کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی. تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا.